جی، آج میں بات کرنا چاہ رہی ہوں صحبت کے حوالے سے۔ انٹرنیٹ پہ میں نے سوشل میڈیا پہ کافی جگہ پہ اس کے متعلق بات کی ہے، اور بہت لوگوں نے مجھے برا بھلا بھی کہا، اور باقاعدہ برا بھلا کا ہی خالی بیڈ ورڈز نہیں، ایبیوسو ورڈز بھی لوگوں نے کہے کہ آپ کا شاید دماغ خراب ہو گیا ہے، اور آپ پتہ نہیں کیو مین کے زمانے کی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا لوگوں نے مجھے کہا کہ انٹرنیٹ کا زمانہ ہے تو اب صحبت کے پیچھے کون بھاگے، جس کا مطلب ہے کہ کوئی استاد ہو، کوئی پیر صاحب ہوں، کوئی شیخ صاحب ہوں۔ تو میرا یہ جواب ہے کہ صحبت کے پیچھے ہم نے نہ بھاگنے کا جب فیصلہ کیا تو اس کا سب سے زیادہ نقصان پہلے کیا ہوا۔ اگر ہم چھوٹے گھروں میں رہتے ہیں تب بھی، اور اگر ہم بڑے گھروں میں رہتے ہیں تو ہم پیرنٹس اور پیرنٹس بچوں کو اور بچے پیرنٹس کو سیل فون پہ فون کر کے بتاتے ہیں کہ کھانا لگ گیا، اور پھر پوچھتے ہیں کہ آپ تیار ہو گئے ہو تو ہم نے کہیں باہر جانا ہے، اور ایبسلیوٹلی کسی کو نہیں پتہ کہ کوئی شام کو اکٹھے بیٹھنے کا بھی کسی کا کوئی پروگرام ہوتا ہے۔ کوئی ماں باپ ہیں، کوئی بڑے گھر میں بیٹھے ہیں، اور کئی کئی دن تو بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا، اگر اوپر نیچے کا گھر ہے تو بچوں کو پتہ ہی نہیں لگتا کہ نیچے کوئی بیمار ہے یا کوئی مہمان آیا ہوا ہے، یہاں تک کا یہ حال ہو گیا۔ تو صحبت اگر ہم سیکھتے ہیں، پہلے اپنے بڑوں کے ساتھ بیٹھنا ہم سیکھتے ہیں گھر میں، اگر نانی دادی کوئی ہیں یا والدین کے کوئی بڑی عمر کے فرینڈز ہیں ان کے ساتھ، پھر اپنے پیرنٹس کے ساتھ بیٹھتے ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمیں ضرورت ہوتی ہے اسکول کے ٹیچرز ہیں، کالج کے ٹیچرز ہیں، ہمارے کوئی ہمارے کوئی قریب میں کوئی اچھے بک رائٹرز ہیں، کوئی ہمارے آرٹسٹس ہیں، کوئی ہمارے صوفی ہیں جو شریعت کو لے کے ساتھ چل رہے ہیں۔ تو ان کے ساتھ جب ہم بیٹھتے ہیں تو ہم بہت اٹھنا بیٹھنا بات کرنا سیکھتے ہیں، اور صحبتوں کا نعم البدل انٹرنیٹ کبھی بھی نہیں ہے۔ ہمیں بے شک تسلی ہو جاتی ہے کہ میں جیسے اپنی بہن سے اسکائپ پہ بات کرتی ہوں، میں اپنے بہن بھائیوں سے واٹس ایپ پہ بات کرتی ہوں، کوئی سعودی عربیہ چلا گیا ہے، دبئی چلا گیا ہے تو وہاں پہ آپ ان سے بوٹم پہ بات کرتے ہو وغیرہ وغیرہ۔ مگر کیا جب آپ کی بہن بھائی گھر آتے ہیں، آپ کے شہر میں آتے ہیں، آپ کے ملک میں آتے ہیں، آپ ان کو جپھی ڈالتے ہیں، آپ بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، بیٹھ کے ہنستے روتے ہیں، تو کیا یہ اس کا نعم البدل ہے؟ ایبسلیوٹلی نہیں۔ اور یہ جو بات ہے کہ اب ٹریول کرنا مشکل ہو گیا ہے، ایکسپینسو ہو گیا ہے، تو یہ بالکل سچ بات ہے کہ ایکسپینسو تو ہو گیا ہے، مگر اگر ہم صحبت کے دل دادا ہیں، اگر ہم کسی کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں، کسی استاد صاحب کے ساتھ، کسی پیر صاحب کے ساتھ، کسی بڑے بزرگ کے ساتھ، فرض کریں کہ ہمارے فرینڈس کے گرینڈ پیرنٹس ہیں جو کہ ہمیں نصیب نہیں ہوئے، یا اور کوئی ہے جن کے ساتھ ہم بیٹھنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم تھوڑی سی اپنی سوشل لائف کٹ کریں، تھوڑا سا اپنا ہم لینا دینا کٹ کریں، اور ہم کچھ پیسے بچائیں تاکہ ہم وہاں جا کے ان کو مل سکیں، ان کی کتابیں پڑھ سکیں۔ اور پھر میرا یہ بہت خیال ہے کہ جو زندہ لوگ ہیں ان کی کتابیں تو ہم بعد میں پڑھیں گے ہی، اگر ہمیں کوئی پسند آتا ہے، ان کی صحبت میں ہم بیٹھ کے بھلے کویسچن آنسرز نہ کریں، اس لیے کہ صحبت میں جب آپ کسی کے پاس چلے جاتے ہیں، کسی کے قریب بیٹھ جاتے ہیں، تو ان کی وائبز، ان کی انرجیز، ان کا جیسچر پوسچر اور ان کے سائلنس سے بھی آپ سیکھتے ہیں۔ ہم سائلنس سے سیکھنا بالکل بھول گئے ہیں۔ ہمیں جب میڈیٹیٹ کرنے کو کہا جاتا ہے تو اس میڈیٹیٹ کرنے میں اگر وہ آپ کو سائلنٹ ہونا بتا رہے ہیں تو ہمیں تو سائلنٹ کا مطلب ہی نہیں پتہ، ہم سمجھتے ہیں کہ سائلنٹ کا مطلب ہے خاموشی۔ سائلنٹ کا مطلب ہونا بالکل خاموشی نہیں ہے۔ سائلنس کا مطلب ہے کہ ایسی جگہ پہ اپنے آپ کو لے جانا جہاں ساتھ والے کی موجودگی کا آپ کو احساس ہو، اور جب یہ بڑے لوگوں کی موجودگیاں آپ کو نہیں ملیں گی تو یہ آپ کی لرننگ کبھی بھی نہیں ہو سکتی۔ آپ جتنے بھی بڑے چودھری بن جائیں، آپ جتنی بھی جماعتیں پاس کر لیں، انٹرنیٹ پہ جتنے بھی کورسز کر لیں، بڑے لوگوں کی جتنی بھی آڈیو ویڈیوز دیکھ لیں، وہ آپ کے سوال جواب کے جب بات ہوں آپ کے جواب دے دیں، مگر جب تک آپ ان کے قریب بیٹھنے کا آپ کو نہیں موقع ملے گا، جب تک آپ کو اپنی ان دو آنکھوں سے دیکھنے کا موقع نہیں ملے گا، تو پھر ایک ہی بات ہے، پھر وہ باتیں جو لوگ کتابوں میں لکھ گئے ہیں، بیکاز جو کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس کی تصدیق کا ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے سوائے اس کے کہ کتاب جو اپنی کوئی لکھ گیا ہے وہ ویسے ہی ہم تک پہنچی ہے۔ جو سامنے موجود ہوتا ہے اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ اس سے پوچھ سکتے ہیں یہ آپ نے لکھا ہے، کسی نے اس میں کوئی رد و بدل تو نہیں کیا، آیا آپ کا یہی مطلب تھا جو میں اس سے سمجھا ہوں یا کوئی اور مطلب ہے؟ تو پاس بیٹھنے کے کتنے فائدے ہیں۔ تو جتنی بھی اب غیر آسانیاں ہمیں ہو گئی ہیں، پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اگر ہم دور نہیں جا سکتے، ہم پیسے نہیں خرچ کر سکتے، ہمارے گھر کے قریب، ہمارے محلے کے قریب، جہاں ہم کام کرتے ہیں اس کے قریب، یا جہاں پہ ہم پڑھتے لکھتے ہیں، بازار جاتے ہیں، کہیں بھی کوئی ہمیں بزرگ ملے تو ہمیں تھوڑا سا ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان سے سننا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اگر فرض کریں کہ وہ پڑھے لکھے نہیں ہیں،
پھر بھی جو ان کی چہرے کی جھریاں، جو ان کے سر کے سفید بال، جو ان کے لنگڑاتی ٹانگیں، یا جو بھی ان کے اونچا سننے والے لوگ ہیں، انہوں نے جو زندگی میں سے جو وہ گزرے ہیں، وہ آپ کو کتابیں نہیں سکھا سکتی، وہ آپ کو اے آئی نہیں سکھا سکتی، وہ آپ کو سوشل میڈیا نہیں سکھا سکتا۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی بڑی عمر کے لوگ ہیں، اگر آپ نے سنا ہوا ہے کہ کوئی اچھا پڑھا لکھا، اچھی سدھ بدھ والا شخص ہے، وہ آدمی ہو یا عورت ہو، چھوکرا ہو یا لڑکی ہو یا کوئی بھی ہو، تو پلیز اس کے پاس ضرور بیٹھیں۔ یہ بعد میں سوچیں گے کہ صحبت چاہیے کہ نہیں چاہیے، اگر وہ گزر گیا تو پھر آپ کو ملے گی نہیں، بھلے آپ نے ریئلائز کیا کہ ملنی چاہیے، وہ وہاں موجود نہیں ہوگا۔ پلیز اس کو اویل کریں۔